ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ملک میں سیاح آئیں، ٹورسٹ آئیں اور وہ ہمارے ملک سے خوش ہوں جب ہمارے ملک کی روڈز کو چمکتا ہوا دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔ جگہ جگہ آپ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کبھی راستے میں دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ہی ملک میں کتنا گند دیکھتے ہیں۔ ہمارا ملک کی جو اسٹیٹ ہے وہ ہر روز سڑکوں کی صفائی کرتی ہے، لیکن ہم پھر بھی اسٹیٹ کی صفائی کرنے کے باوجود گند ڈال دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ملک میں سیاح آئیں، ٹورسٹ آئیں اور وہ ہمارے ملک سے خوش ہوں جب ہمارے ملک کی روڈز کو چمکتا ہوا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ارے واہ کیا بیوٹیفل پاکستان ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے، شاید ہم خود ہی گندے رہتے ہیں، اس لیے ہم اپنے ملک کی سڑکوں کو کیوں صاف رکھیں؟ افسوس، کون سمجھائے گا ہمیں، کون بتلائے گا ہمیں، کون ہمیں عقل کی باتیں بتائے گا؟ چلیں خیر، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو میں کبھی تکلیف کی باتیں بھی کر جاتا ہوں۔ آئے ہم دیوار چین کی طرف چلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور ہر روز مجھے دیکھتے چلے جائیے، اس کو لائک بھی کرتے جائیے۔ ہر سال لاکھوں افراد دیوار چین کو دیکھنے آتے ہیں اور اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ دنیا کے 7 جدید عجائب عالم میں شامل ہے اور صدیوں سے دنیا کے بیشتر حصوں میں مشہور ہے۔ دیوار چین کو 1987 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا گیا تھا۔ تو اس کے بارے میں چند حیران کن اور دلچسپ حقائق لیے میں آیا ہوں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل پر۔ یہ کتنی بڑی ہے؟ دیوار چین بہت بڑی ہے، بلکہ اسے انسانوں کا تعمیر کردہ سب سے بڑا اسٹرکچر مانا جاتا ہے۔ دیوار چین 21,196 کلومیٹر سے زائد رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی اوسط لمبائی اور چوڑائی سے 8 میٹر ہے۔ کتنی پرانی ہے؟ یہ بہت قدیم ہے، بہت پرانی ہے، اور تاریخ دانوں کے خیال میں اس کی تعمیر کا آغاز 7 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ 7 قبل مسیح میں، یعنی اس کے قدیم ترین حصے 2700 سال پرانے ہو سکتے ہیں، 2700 سال پرانے۔ قبل مسیح میں شہنشاہ چن شی 220 ہوانگ نے چین کو متحد کیا اور پھر انہوں نے اصل دیوار کی توسیع شروع کی۔ دیوار کی تعمیر کا سلسلہ 2000 سال سے زائد عرصے تک جاری رہا۔ کیا یہ ایک ہی دیوار ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک دیوار نہیں بلکہ متعدد دیواروں، ٹاورز اور دیگر تعمیرات کا مجموعہ ہے جو چین کے بڑے حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ مگر دیوار کو تعمیر کیوں کیا گیا؟ پرانے زمانے میں کسی فوج کے حملے کو روکنے کے لیے ایک بڑی دیوار کی تعمیر کو بہترین طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ اس دیوار کی تعمیر بھی چین کو حملہ آوروں سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ اس دیوار کی تعمیر صدیوں تک جاری رہی تو چین کو بار بار متعدد بار مختلف فوجوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ ایک سے دوسرے کونے میں پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیوار 21,196 کلومیٹر ہے سے بھی زائد رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ فاصلہ سنگاپور اور لاس اینجلس کے درمیان فاصلے سے 1.5 گنا زیادہ ہے، اور اس پر پیدل چل کر ایک سے دوسرے کونے تک سفر کرنے میں 17 سے 18 ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔ کیا یہ واقعی چاند سے نظر آتی ہے؟
ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنا ہو کہ چاند سے دیوار چین کو دیکھنا ممکن ہے، مگر یہ بات درست نہیں۔ خلا بازوں نے خلا سے دیوار چین کی تصویریں کھینچنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اسے دیکھنا ممکن ہے۔ جی، دیوار چین اتنی بڑی ہے۔ دیوار چین کو بنایا گیا بار بار جنگیں لڑنے سے روکنے کے لیے کہ جب دشمن کی فوج آئے گی اپنے گھوڑوں پہ، اپنے ہاتھیوں پہ، تو وہ اس دیوار کے پرلی طرف ہی رہے گی، اور دیوار اتنی مضبوط ہے کہ وہ دیوار کو گرا نہیں سکیں گے، نہ ان کے نیزے کام کریں گے، نہ ان کی برچیاں کام کریں گی، نہ ان کے ہاتھی اس کو گرا سکیں گے۔ لہذا دیوار چین کی اس طرف چین، اس طرف دیوار، اس طرف فوج، اور کیا دماغ پایا چینیوں نے۔ اب تک چائنا چھایا ہوا ہے، اب تک چائنا کی انڈسٹری پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اب تو چائنا جو مال بناتا ہے، جو غریب ملکوں کا مال بنا کے بیچتا ہے، وہ 2 نمبر مال بناتا ہے، اس میں مٹیریل ہلکا لگاتا ہے، اور جو بڑے ویسٹرن کنٹریز کو مال بنا کے بیچتا ہے، وہ مال بہت اچھا بناتا ہے۔ اب چائنا بھی فرق کرنے لگ پڑا ہے۔ ارے کیا کہیں، ہم چائنا کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ چائنا ہمارا دوست ملک ہے۔ ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ سی پیک چائنا کی مدد سے بن گیا۔ ہم چائنا کے خلاف بالکل بھی نہیں بول سکتے کیونکہ چائنا ہمارا قریب ترین دوست ہے، اور اکثر ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر چائنا میں جاتے رہتے ہیں۔ بس دیوار چین پر میں اتنی ہی بات کروں گا، اور دیوار چین کیا مضبوط دیوار ہے، کمال ہو گیا۔